ہم سب پہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لازم ہے بلکہ میں فرض سمجھتا ہوں. اور سب سے پہلے میں کل کے ان تمام شہداء کو جس میں ہمارے بھی پارٹی کے نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کے ساتھی قسیم کاکڑ کے جوان بھائی محمد نسیم کاکڑ شہید ہوئے تھے، ان سمیت تمام شہداء کو پارٹی کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور یقیناً جس طرح بھی بات چل رہی ہے، میں پہلے اس میں نہیں تھا کہ دوستوں نے کیا بات کی ہے یا بھی جو ہم سن رہے، یقیناً یہ ایک دلخراش ایجنڈا ہے. اور یہ واقعات ہمارے ساتھ کل سے پرسوں سے نہیں بلکہ کافی پہلے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور اس ایوان میں شاید اگر پارٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہوگی جس کے پیارے، جس کے ساتھی اس طرح کے واقعات میں خون میں لت پت وہ دیکھ نہ چکے ہو. بلکہ صورتحال تو ابھی کچھ ایسی بنتی جا رہی ہے کہ شاید ہم پورے بلوچستان میں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ کا پورا پشتون بلوچ بیلٹ، یہاں پہ کوئی قبرستان ایسا نہیں ہوگا، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا، کوئی بازار ایسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس نے دہشت گردی کی آڑ میں اپنے پیارے کی لاش نہ اٹھائی ہو. اور اس پر میں خود آپ کے سامنے کھڑا، میں تو اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، مشکل اور اچھے وقت آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کسی بھی گھر کو بات کر رہا تھا اذان سے پہلے. ہم تو اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا وقت اللہ کسی کے دشمن پر بھی نہ لے آئے جو اوقات ہم نے خود دیکھے ہیں. یعنی جب ہم چمن میں تھے، 8 اگست کا واقعہ ہوا اور جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ 8 اگست کے واقعے میں اتنے شہداء اور اس میں آپ کا بھائی بھی شامل ہے، تو وہ حالت جس کو ہم نے خود دیکھی ہے. یا پھر جب آج سے اگر ہم 9-10 سال پہلے چلے جائے، جب ہم پشاور میں پارٹی کے مرکزی سینٹرل ورکنگ کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے اور جب فون آیا کہ آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے، یعنی یہ صورتحال الفاظ میں آپ بیان نہیں کر سکتے ہو. اور پھر جب ایسے واقعات پہ جس طرح کل کا واقعہ ہوا، جس طرح پہلے کے واقعات ہوئے، ہم اس کو عذر مذاق لے لیں. کوئی کہے کہ یہ صرف محظوظی کے لیے ہمارے پاس یہ فورم رہے، کوئی کہے کہ ہمیں حکومت حوالے کر دے. اور اگر حکومت کی بات کی جائے، ضابط صاحب، اس بلوچستان میں زیادہ تر حکومت جمعیت کے ہاتھوں میں گزری ہے، حکومت کی بات نہیں ہے. جب آپ نے ماضی میں اس لحاظ سے اس طرح کے واقعات کی روک تھام میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تو کل کیا کرو گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ واقعات ہمارے ساتھ کب تک اس طریقے سے ہوتے رہیں گے. اگر تاریخ میں جائے جناب اسپیکر، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ملک کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے.
جس آگ میں آج ہم سب جل رہے، جس آگ سے آج ہم سب دوچار ہیں، یہ اس ملک کی غلط خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے، جس کی نشاندہی ہم نے 40 سال پہلے کی تھی، اور آج ہم شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم ذات کے اللہ کے کہ آج اس لحاظ سے ضابط صاحب کے قائد نے بھی ہفتہ 10 دن پہلے بیان دیا تھا کہ یہ جو کچھ اس طرف ہوا افغانستان میں یہ جہاد نہیں فساد تھا، اس نے خود یہ سٹیٹمنٹ جا کے دیا۔ اور ہم نے 40 سال پہلے جناب اسپیکر کہا تھا کہ خدا را اس آگ کی لپیٹ میں کل ہم سب آ جائیں گے۔ اور خاص کر ایک بات میں کہوں، یعنی ایک طرف ہم لاشیں اٹھا رہے، دنیا کو ہم تسلی دے رہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایسے اقدامات اٹھانے جا رہے کہ دنیا دیکھتے جائے، لیکن آج کے اخبار میں آپ کے فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ احسان اللہ احسان ہم سے فرار ہو گیا، اور یہ حقیقت، یعنی کیا یہ ان شہداء کے کیا دہشت گردی کی وجہ سے یہاں پر جتنے بھی لاشیں اٹھائے گئے، کیا آج کا یہ سٹیٹمنٹ ان سب کے زخموں پہ نمک چڑکانے کے مترادف نہیں ہے؟ کیسے اور کس طرح ہوا ہے؟ اور پھر اس کے پیچھے پس منظر میں جو کہانی بیان کی جا رہی ہے، ہم ایک اور جنگ کی کہ ابھی اس کو کسی اور کے حوالے کیا گیا ہے اور شام میں جا کے وہ اپنا رول پلے کرے گا، تو کیا اس کے اثرات سے پھر کل ہم بچ سکتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ آپ کے آئی جی صاحب کے، آپ کے سی سی پی او صاحب کے، آپ کے انٹیریئر منسٹر کے، آپ کے انٹیریئر سیکرٹری کے بس کی بات نہیں ہے جناب اسپیکر۔ یہ اس ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسی پہ اثر نو سوچنے کی بات ہے۔ آپ کے ثانیہ اے پی سی کا واقعہ ہوا 16 دسمبر کا، پوری قومی قیادت نے بیٹھ کے 22 نکات ترتیب دیے کہ ہم ان نکات پہ عمل پیرا ہو کے ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہوا ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ ہر پروونس میں ایپیکس کمیٹی کے نام پہ جتنے بھی دہشت گردی کے خلاف لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں، ادارے ہیں، سیکیورٹی کی ادارے ہیں، حکومتی لیول پہ ہے، یہ سارے بیٹھ کے جہاں پہ بھی جس بھی صورت میں بھی نشاندہی ہوگی اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہم نہیں کر رہے جناب، ہم آج تک سنجیدہ نہیں ہیں۔ خدا کی قسم کل کے واقعات ہم دیکھ رہے کہ پرسوں بھی ہوگا، ترسوں بھی ہوگا، اور ہماری یہی تقریریں ہوں گی۔ ہمیں ایک میسج دینا چاہے اس ملک کے ان با اثر قوتوں کو کہ اس خونی کیل سے مزید ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اس خونی کیل میں کب تک ہم کھیلتے رہیں گے؟ اس خونی کیل کو ہم کب تک اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ تصور کرتے رہیں گے؟ یا یہ اسی کے شخصانے ہیں جناب اسپیکر؟ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے بوئی ہوئی فصلیں ہیں جو ابھی ہمیں فصل دے رہے ہیں، اور ایسی صورت میں دے رہے کہ اس پورے پروونس میں کوئی بھی گھر اپنے پیارے سے محروم ہو کے بچا نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر ہم کہیں کہ 1000 حکومتیں آپ تبدیل کر دیں، 1000 مختلف چہرے آپ کرسیوں پہ بٹھا دیں، جب تک فیصلے وہاں سے صحیح نہیں ہوں گے جو سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ہم اسی طرح بے بسی کی حالت میں، ابھی تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ اپنے کسی جنازے میں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ ڈر اور خوف وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی اور حادثے سے دوچار نہ ہو جائے۔ کیوں؟ یہ لوگ اتنے بااثر کیسے ہیں؟ اس کے پاس یہ قوت کہاں سے آئی ہے جس کے سامنے ہم سب بے بس ہیں، حکومتوں سے لے کے لا انفورسمنٹ اداروں تک؟ کم از کم میں کہتا ہوں کہ جب میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، کم از کم اس نیشنل ایکشن پلان پہ جو اس ملک کی تمام سیاسی قیادت نے، تمام فورسز کے ہیڈ نے بیٹھ کے، تمام سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے اس ملک کی امن و امان کے حوالے سے تشکیل دی تھی، اس پہ کیوں عمل درآمد نہیں ہوتا ہے؟ آج بھی ہمارے تصور میں کیوں اور بیڈ اور گٹ کا سلسلہ چل رہا ہے؟
آج آپ دیکھ لیں، آپ کے کچھ دن پہلے آپ کا ڈی ایس پی، اس کا بیٹا، آج کے یہ واقعات کچلاک میں کیا ہوا، اور آگے پتہ نہیں ہم کیا دیکھنے کو ہمیں ملیں گے. بہت کچھ حادثات. ہم تو خدا کی قسم جناب اسپیکر جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے کہ گھنٹے کے بعد یہ ہوگا، 2 گھنٹے کے بعد وہ ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے. لیکن میں ڈر اور خوف کے مارے اس پہ کچھ بول نہیں سکتا ہوں. یعنی نام تک ہم کسی کے نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر ہم نام لیں گے تو اب باہر جا کے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اپنے 1-2 سیکیورٹی گارڈ سے ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جناب اسپیکر. وہ جس کو بھی ٹارگٹ تصور کر لے وہ ٹارگٹ کل تک اچیو کر سکتے ہیں، وہ ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں. تو خدا را ہم آج اس تحریک التوا، اس بحث کے توسط سے، آپ کے توسط سے جناب اسپیکر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خون کا یہ کھیل ختم ہونا چاہیے. اور یہ تب ختم ہو سکتا ہے جب ہم نیشنل ایکشن پلان پر، اس کے روپ پر من وان عمل کریں گے، اس کی ایک ایک لفظ پہ عمل کریں گے، تب جا کے ہمیں نجات مل سکتی ہے. اور اگر ہم یہ خواہش کر لیں کہ کوئی کہے کہ ہمیں سال کی حکومت دے، کوئی کہے کہ ہمیں 1 دن کی حکومت دیں، 1 سال نہیں 10 سال 15 سال یہاں پہ حکومت آپ کے پاس رہی. جب مسئلہ یہاں پہ آپ کے پالیسیوں کا ہے. آج ہم دنیا میں کس سٹیج پہ جناب اسپیکر؟ اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور ہم نے ان غلط پالیسیوں کو یہاں تک ہمیں پہنچا دیا ہے کہ آج یو اے ای بھی اگر ہمارے آگے لکیر کھینچ دے، ہم اس کا لکیر کو کراس نہیں کر سکتے. ہم کسی کو وعدہ دلا دیتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اسلامک فورم کے نام پہ آئیں گے، لیکن کوئی اگر ہمیں کہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہو، ہم نہیں جا سکتے. ہمارے پاس ایٹامک بم ہے لیکن ہم بے بس ہیں، کیونکہ ہم نے اندرون خانہ حالات اپنے آپ کے اس میچ پہ پہنچا دیے کہ ہم کسی کے ساتھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے کوئی بات رکھ سکتے ہیں. آج بھی وقت ہے، حالات ہمارے ہاتھوں سے نکلے نہیں ہے جناب اسپیکر. آج بھی وقت ہے کہ اگر ہم سنجیدگی سے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان پہ اس طریقے سے عمل درآمد کرے جس طریقے سے اس کا فیصلہ ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ نہ یہ دہشت گردی رہے گی، نہ اس دہشت گردی کے پیچھے فورسز رہیں گے. اور یہ اب کب تک کرتے رہیں گے؟ مطلب ادھر اس طرف کوئی ہوتا ہے تو وہ کہے کہ ادھر سے مداخلت ہے، ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی طرف سے مداخلت ہے. مطلب یہ تو میں کہتا ہوں، یہ بات شاید ہمارے کافی دوستوں کو اچھا نہ لگے، یہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہے. اپنے آپ کو کسی کے سامنے مزید وہ کیا بولتا ہے اس کو وہ کرنا ہے کہ کوئی مجھ سے خوش ہو جائے، ہاں اس میں یہ ہے پلانا ہے. کم از کم اگر ہم 4 انگلیاں کسی اور کی طرف کر دیتے تو 1 انگلی اپنی طرف بھی کر دیں. تھوڑی بات